انسان کی کہانی کی پچھلے قسط میں ہم نے قوم عاد کی داستان دیکھی تھی۔ انکار کرنے کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس انکار کی کچھ وجوہات پر آج ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے حاضرین کے کچھ سوالات ہیں، پہلے انہی کو لے لیتے ہیں۔ کیا جنت میں جانے کے لیے خدا کو ماننا ضروری ہے؟ بہت سے ایتھیسٹ بہت سے اچھا کام کرتے ہیں، ان کو آخرت میں اجر کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھیے، ایک بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تفصیلی جواب دینا ضروری ہے۔ میں اپنے جواب کو صحرا کے سفر کی ایک تمثیل سے شروع کروں گا۔ صحرا کے سفر میں سب سے بڑی مشکل پانی کی قلت ہوتی ہے۔ ایسے کسی سفر میں خدا نخواستہ پانی ختم ہو جائے تو انسان منزل کو بھول کر پانی کی تلاش کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ ایسے میں بعض اوقات صحرا میں انسان کو سراب نظر آتے ہیں۔ سراب وہ دھوکہ ہوتا ہے جس میں مسافروں کو دور سے چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے، مگر جب وہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچتے ہیں تو ریت کے سوا کوئی ان کا منتظر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے یہی مثال ان لوگوں کے اعمال کی دی ہے جو اس دنیا میں خدا کا انکار کر کے جیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں مگر خدا کو نہیں مانتے۔ قیامت کے دن جب وہ پروردگار کے حضور پیش ہوں گے تو دیکھیں گے کہ جس خالق کا وہ انکار کرتے رہے تھے وہ ان کے سامنے موجود ہے۔ اس روز ان کے اعمال بالکل بے وزن ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت میں وہی اعمال مفید ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں۔ جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، وہ اللہ کے لیے کوئی کام کیوں کرے گا؟ اور جو کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں گیا، اس کا آخرت کی میزان میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جو لوگ خدا پر ایمان کی اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ ایسے لوگوں کے اعمال ریت کے ان ٹیلوں کی طرح چاہے پہاڑ ہوں، مگر قیامت کے دن ایسے ہو جائیں گے جیسے آندھی کے دن ریت کے ٹیلے ہوا میں بکھر جاتے ہیں اور کچھ نہیں بچتا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس رات کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ سر، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ انسان کے اچھے کاموں کا اجر اسے نہ ملے؟ دیکھیے، اجر تو اللہ ہی دے گا نا۔ تو جس شخص نے اللہ کو نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے اجر کا امیدوار نہیں۔ اب وہ تو اجر چاہتا نہیں ہے، وہ اللہ کو نہ مانتا ہے نہ اجر چاہتا ہے، تو آپ کیوں دلوانا چاہتے ہیں؟ مگر سر، اللہ تو بہت کریم ہے۔ بے شک خدا بہت کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عدل بھی کرتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی عقل اور فطرت کے نور کو کونے میں رکھ کے اپنے لیے ذہنی تاریکیاں پسند کر لی ہیں، تو پھر عدل یہ ہے کہ اس کے حصے میں آخرت میں بھی تاریکیاں آئیں گی۔ قرآن مجید اس بات کو ایک تمثیل سے واضح کرتا ہے جسے سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ زمانہ قدیم میں کشتیوں میں طویل سمندری سفر کرنے والوں کو بعض اوقات ایک تجربہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تجربہ رات کے وقت ہوتا جب نیچے سمندر کی موجیں اٹھ رہی ہوتی اور اوپر آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہوتے۔ بادلوں کی وجہ سے چاند تاروں کی روشنی بھی معدوم ہو چکی ہوتی تھی۔ نیچے اور ارد گرد تو پہلے ہی کوئی روشنی نہیں تھی، یوں ہر طرف گہرے اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے۔ ایسے میں کوئی کشتی بھٹک جاتی تو ان تاریکیوں میں اس کے راستہ پانے کی کوئی شکل نہ رہتی۔ قرآن مجید نے ایک طرف سراب کی مثال دے کر یہ بتایا ہے کہ خدا کے منکروں کے تمام اعمال آخرت میں کس طرح ضائع ہوں گے، اور دوسری طرف اندھیری رات کے مسافروں کی تمثیل سے یہ واضح کیا ہے
کہ ایمان کی روشنی سے محروم لوگ اس دنیا میں کس طرح ذہنی تاریکیوں کا شکار رہتے ہیں۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ سر، قرآن مجید اس تمثیل میں کن تاریکیوں کی بات کر رہا ہے؟ یہ کس طرح انسان کو حقائق دیکھنے کے لیے اندھا بناتی ہیں؟ قرآن مجید نے اس تمثیل میں جن تاریکیوں کی بات کی ہے وہ 3 پہلوؤں سے انسانوں کو حقائق دیکھنے سے روک دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی کا تعلق خود انسان سے ہے، یعنی یہ جو انسان ہے یہ جس طرح خوشبو اور بدبو کے امتیاز میں کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، ہمیشہ فرق کر لیتا ہے، اسی طریقے سے خیر و شر کے معاملے میں بھی انسان کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ ہم میں سے ہر شخص سچ کو اچھا اور جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، عدل کو اچھا اور ظلم کو برا سمجھتا ہے۔ ہمارا ضمیر اسی بنیاد پر ہمارے اندر عدالت لگا کر فیصلہ دیتا ہے اور ہماری عدالتیں اسی بنیاد پر مجرم کو سزا دیتی اور بے قصور کو بری کرتی ہیں۔ اس مادی کائنات میں کہیں یہ اخلاقی شعور کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد سب کو ہلاک کرتا ہے، طوفان آتا ہے تو اچھے اور برے دونوں کو ڈبوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ مادی کائنات ہمارے اخلاقی شعور کا ماخذ نہیں ہو سکتی؟ سوال یہ ہے کہ یہ اخلاقی شعور کہاں سے آیا؟ سر یہ تو ارتقاء سے آیا ہے۔ میں اخلاقی شعور کی بات کر رہا ہوں، اخلاقی رویے کی نہیں۔ بعض جانوروں میں کچھ ابتدائی اخلاقی رویے اپنی بقا یا سروائیول اور جبلت یا انسٹنکٹ کی بنیاد پر ظاہر ہو سکتے ہیں، مگر اخلاقی شعور صحیح و غلط کا وہ احساس ہے جس کا اپنی بقا اور تحفظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عالمگیر اخلاقی شعور اور صحیح و غلط کا فرق اور اس کی بنیاد پر ضمیر کا رد عمل وغیرہ خالص انسانی چیزیں ہیں۔ اس اخلاقی شعور کے علاوہ انسانوں میں خدا کی وہ روحانی طلب بھی پائی جاتی ہے جو انہیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان کی پیاس پانی اور پانی سے بنے مشروبات سے بجھتی ہے۔ پانی کے علاوہ کوئی اور مائع جیسے پیٹرول انسان کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یہی معاملہ انسان کی روحانی پیاس کا ہے۔ خدا کے سوا کوئی اور تصور انسان کے روحانی وجود کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ انسان خدا کو کسی بھی نام سے جانتا ہو، وہ اس کی عبادت کر کے سکون پاتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی غیر اللہ میں خدا کی صفات فرض کر کے اس کی عبادت کرنا بھی کسی درجے میں انسانوں کے لیے باعث تسکین ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کے تصور کی اتنی زیادہ طلب کیوں ہے؟ دنیا میں روحانیت کے سودے میں بڑی ملاوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سودا اتنا زیادہ بکتا کیوں ہے؟ سر آج کل الحاد بہت پھیل رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں روحانی پیاس کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجوہات دوسری ہیں جن پر میں نے انسان کی کہانی کے پہلے سیزن کی غالباً دوسرے قسط میں نے بات کی تھی اور بہت سی وجوہات بیان کی تھیں، جیسے اہل مذہب خدا کی طرف منسوب کر کے بہت سی غیر عقلی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خدا کی اتھارٹی نظر نہیں آتی تو اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو بظاہر شر نظر آتا ہے اس کی درست توجیہ جب نہیں ہو پاتی تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حیوانیت سے بلند ہمارا اخلاقی شعور اور ہمارے اندر موجود روحانی پیاس ہماری اپنی حقیقت کے وہ پہلو ہیں جن سے ہر انسان واقف ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ماخذ وہ ایٹم نہیں جو ہمارے اور ہر مادی چیز کے درمیان مشترک ہے۔ ایسا ہوتا تو یہی اوصاف ہر دیگر مادی وجود میں بھی پائے جاتے۔ خدا پر ایمان یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا ماخذ خدا کی اپنی ہستی ہے۔ خدا نے ہمارے حیوانی وجود کو بنانے کے بعد جس وقت اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکا تو اس کے نتیجے میں عقل کے ساتھ یہ خصوصیات بھی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ مگر انسان خدا کا انکار کر دے تو ظن و گمان
اور قیاسات کے ان اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے جہاں اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ ایمان کی روشنی جو دوسری حقیقت ہمیں دکھاتی ہے وہ خارج میں موجود کائنات کی درست توجیہ ہے۔ انسانی عقل جب اس کائنات پر نظر ڈالتی ہے تو یہاں ہر سمت مقصدیت ہے، معنویت ہے، علم ہے، منصوبہ بندی ہے، نظم ہے، قدرت ہے، رحمت ہے، ربوبیت ہے۔ آئیے اس کو اپنی زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جوڑے کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ مرد اور عورت اپنی جسمانی ساخت اور اپنی نفسیات ہر دو لحاظ سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ مل کر نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہیں۔ مرد یا عورت میں سے ایک بھی نہ رہے تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں پیداوار یا پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے لگائے جاتے ہیں، مگر انسان بیک وقت ایک پروڈکٹ بھی ہے اور ایک فیکٹری بھی۔ ماں کی شکل میں انسان کا اپنا وجود دوسرے انسانوں کو وجود میں لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ماں اپنے بچوں کو وجود ہی نہیں دیتی، اس کی غذا کا فوری بندوبست بھی کرتی ہے۔ خود وجود میں آنے والا بچہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پانی میں رہتا ہے، مگر باہر آتے ہی فضا میں سانس لینے لگتا ہے۔ اس کا نظام تنفس، نظام ہاضمہ، دفاعی نظام، دوران خون، اخراجی نظام، غرض پورا جسم ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جو بڑی مہارت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کائنات میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دوسری طرف یہ کائنات اسے پانی، ہوا، سورج اور غذا مہیا کرتی رہتی ہے۔ دن رات کا آنا جانا، موسموں کا تغیر، غرض آسمان و زمین کا پورا نظام زندگی کی تخلیق، بقا اور تحفظ کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر کام کرنے والے حیرت انگیز نظام ہائے حیات سے لے کر اس کائنات میں کار فرما قوانین کو کس نے ممکن بنا رکھا ہے؟ ایمان کی روشنی بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا ایک عظیم خالق ہے۔ خدا کو نہ مانا جائے تو انسان شک و اضطراب کے اندھیرے میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ کے بھی سب سے بڑی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اپنے انسانی اوصاف کو حیوانیت کا نتیجہ قرار دینا پہلی تاریکی ہے، جبکہ اس حیرت انگیز کائنات کے حقائق کی درست توجیہ نہ کرنا دوسری تاریکی ہے۔ تیسری تاریکی سچائی سامنے آنے کے بعد اسے ماننے کے بجائے اپنے تعصبات میں جینا ہے۔ سر یہ تعصب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، کسی جگہ رہتا بستا ہے، تو پھر وہ کچھ چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے، اور یہ مانوس ہو جانا ہی پھر حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے۔ اس سے کوئی جدا چیز ہو، اس سے مختلف چیز ہو، اس سے برعکس چیز ہو تو انسان نہ اسے سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے خلاف کسی چیز پر غور کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں۔ یہ تعصب ہے جو ہمیں اپنے ابتدائی نقطہ نظر یا رویے پر قائم رکھتا ہے بغیر کسی دلیل کے۔ انسان جب اپنی ذات کو نہ دیکھ پائے، اپنے ارد گرد نہ دیکھ پائے، تب بھی ایک بہت بڑا امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان تعصب سے بلند ہو کر خدا کی اس رہنمائی کو دیکھنے پر آمادہ ہو جائے جو صریح الفاظ میں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو انسان اور کائنات کا خالق اور نظام ہستی کا چلانے والا ہے۔ انسان اگر تعصبات کے سیاہ بادل اور خواہشات کے غبار سے خود کو نکالنے پر آمادہ ہو جائے تو آسمان سے اترنے والی وہی جو چاند ستاروں سے زیادہ روشن ہے، ساری حقیقت اس کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر جو شخص اس پہلو سے بھی خود پر دروازے بند کر لے، اس کے بعد اس کے لیے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ قرآن مجید جس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس کا بھرپور تعارف بھی کرواتا ہے۔ اہل عرب اس خدا کے لیے
اللہ کا نام استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے بھی اسے اللہ کہا، مگر ساتھ میں یہ بتا دیا کہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ الرحمن خدا کا ایک نام اور اس کا ایک وصف ہے، لیکن قرآن میں اسے اللہ کے ذاتی نام کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ ہستی ہے جس کی رحمت میں عطا و بخشش کا بے پناہ جوش ہے۔ اسی خدا رحمان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ یہ عظیم الشان کائنات بنائے اور اسے انتہائی خوبصورت بنا کر نعمت کے طور پر اپنے ان بندوں میں بانٹ دے جو اپنے اخلاق میں اللہ سے بہت قریب ہوں، یعنی عدل کرنے والے، احسان کرنے والے، ہر قسم کی بے حیائی، حق تلفی اور ظلم و زیادتی سے دور رہنے والے۔ یہ جو وسیع و عریض کائنات میں بے گنتی ستارے، کہکشائیں اور دنیائیں نظر آتی ہیں، یہ خدا کے اسی انعام کا خام مال ہے جو انسانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر حیرت ہے تو جان دیجئے کہ آج سے 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین جب وجود میں آئی تو یہ بھی زندگی کے لیے جہنم تھی، مگر رفتہ رفتہ خالق کائنات نے اسے ایک جنت میں بدل دیا۔ جو خدا یہ کام زمین کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ باقی کائنات کے ساتھ یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کائنات میں معلوم ستارے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ آدم سے آج تک پیدا ہونے والے انسان، جن کی تعداد کا اندازہ 100 ارب کے لگ بھگ ہے، ان میں سے ہر انسان کی عمر بھر کی سانسوں سے زیادہ تعداد میں ستاروں کی بادشاہی اسے بطور انعام دی جا سکتی ہے۔ ہم انسانوں کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم بندگی کی زندگی گزار کر خدا کی رحمت میں اپنا حصہ پائیں، اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کر کے اس خدائی انعام کے حقدار بنیں جو ہمارے تصور سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ خدائے رحمان کا انکار کر کے خود کو اس کا مجرم بنا دیں، اس کے بندوں پر ظلم اور ان کی حق تلفی کر کے اپنی بربادی کا انتظام کر دیں۔ اسی ظلم و انکار سے روکنے اور ایمان کی دعوت لے کر سارے نبی آئے اور ساری کتابیں اتریں۔ یہی قرآن مجید کی دعوت ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ایمان کے نور کو اختیار کرتے ہیں یا کفر کے اندھیروں کو۔ آج جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا نظام کیسے کام کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کا نظام کیوں کام کر رہا ہے۔ ایسے نادان بظاہر خدا کا انکار کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس کائنات ہی کو خدا بنا کر اس سے وہ سارے کام لیتے ہیں جن کے لیے اہل مذہب خدا کا لفظ بولتے ہیں۔ ایسے نادان خوش قسمتی اور اتفاق کے الفاظ بول کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کا نعم البدل پا لیا ہے، اور خدا پر ایمان کی روشنی سے چھپنے کے لیے قیاسات کے اندھیروں میں پناہ تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ انکار خدا کے اندھیروں میں جیتے ہیں، وہ قرآن کے الفاظ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور موت کے بعد اس خدائی انعام میں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو لوگ خدا پر ایمان کی اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ یہ اسی عرصہ مہلت میں ہے جو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور ان کے بعد آنے والوں کو دی گئی، وہ مہلت جو نزول قرآن کے وقت عرب کے لوگوں کو دی گئی۔ کاش یہ جان لیں کہ ایک دفعہ یہ مہلت ختم ہو گئی تو دوبارہ یہ موقع کبھی نہیں دیا جائے گا، جیسا قوم نوح کو نہیں دیا گیا، جیسا قوم عاد کو نہیں دیا گیا۔
انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ قوم عاد میں سے ایمان لانے والے افراد کس طرح ایک عظیم قوم بنے اور پھر کیسے خدا فراموشی میں مبتلا ہوئے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل۔